له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقال الله جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال الله جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله جل جلاله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم محاسن الأفعال وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جو کچھ بنایا اپنے امر سے بنایا، اپنی ثوابدید سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، اپنی منشا سے بنایا. بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اور بنانے کے بعد چلانے میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کی مرضی ہے وہ ایک دن کی زندگی دے، اس کی مرضی ہے وہ 1000 برس کی زندگی دے. اس کی مرضی ہے وہ 7 ہاتھ جیسا قد دے، اس کی مرضی ہے
وہ ایک فوٹا بنا دے. اس کی مرضی ہے وہ پہلوانوں جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ قوت عطا کرے کہ ہاتھ سے پکڑ کر کھجور کے درخت کو اس کی جڑ سمیت اکھیڑ ڈالے. اور جس کے سامنے دوسری قومیں دوسرے لوگ ایسے ہوں جیسے ہم چمنٹی ہاتھ میں اٹھا لیں. وہ کوے کو 1000 برس زندگی دیتا ہے. ایک کوہ 1000 برس جیتا ہے. ایک کوے کی زندگی 1000 برس. بنی اسرائیل میں 1000 برس کے لوگ زندہ رہے. 200-250 سال بعد ان کے ہاں بلوغت ہوتی تھی, آدمی بالغ ہوتا تھا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, دنیا کو بسانے کے لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ صبح بھی ایک جوڑا پیدا ہوتا, شام کو بھی ایک جوڑا پیدا ہوتا. اللہ پاک اس کے محتاج نہیں کہ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں بنے گا اس کے بعد روح ڈالیں گے. اللہ 1 سیکنڈ میں 1 لمحے میں بنا کر روح ڈال دے. قدرت رکھتا ہے, وہ طاقت رکھتا ہے. اب 6 مہینے کا بچہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی نہیں سکتا, اگر وہ پیدا ہو بھی جائے گا بچے گا نہیں. اللہ ایک جوڑا, ایک لڑکی ایک لڑکا صبح پیدا فرماتے, ایک لڑکا ایک لڑکی شام کو پیدا فرماتے. نظام چلایا, دنیا کو بسایا. یہ سب اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی قدرت ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. سوچو, غور کرو. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پیدا ہوتا ہے, یہ بتا نہیں سکتا. اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کے کان میں درد ہے, اس کے سینے میں درد ہے, اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, ہڈی ہل گئی ہے, جوڑ ہل گیا ہے, یہ بتا نہیں سکتا. روتا ہے, بھوک لگتی ہے روتا ہے, نیند آتی ہے روتا ہے, نیند سے اٹھ کے روتا ہے. یہ اس کے ضعف کا حال ہے. اس کو اپنے نفع کا بھی پتہ نہیں, اپنے نقصان کا بھی پتہ نہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. تدریج سے ہم جوانی پہ لے جاتے ہیں. جوانی میں قوت اور طاقت کے بلبوتے پر یہ کہتے ہیں میں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ. اس کے بعد اس کو کون آہستہ آہستہ تدریج سے ذوق پہ لاتا ہے. اس کی کمر جھک جاتی ہے, آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, زبان لڑکھڑا جاتی ہے, ہڈیاں کانپنے لگ جاتی ہیں, اٹھنے بیٹھنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے, کھانے میں مانگنے کا محتاج ہوتا ہے, بلکہ بسا اوقات کھانے میں دوسرے کے کھلانے کا محتاج ہوتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کی قوت اور طاقت اور قدرت ہر آن گھڑی کل یوم ہوا فی شان. نظام میں اس کے کوئی تغیر تبدل نہیں. اس تک رسائی اور پہنچنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. انہوں نے اللہ کا تعارف کیا. اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا کون ہے؟ جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے کون ہے؟ جو تمہیں سلاتا ہے رلاتا ہے ہنساتا ہے وہ کون ہے؟ خوشیاں غم کون دیتا ہے؟ اولاد کس کے ہاں سے آتی ہے؟ نفع نقصان کون دیتا ہے؟ عزت ذلت کس کے در سے آتی ہے؟ چیزوں اور مادیت کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اس اللہ کو پہچانو, اس کے ساتھ جڑ جاؤ. نبی حکومت کرنے نہیں آتے, نبی انسانوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. جو انسانی معراج ہے, جو انسان کا مقصد حیات ہے, جس پر انسان کو کامیابی ملنی ہے, اللہ کو پہچانے بغیر دنیا بھر اس کے ساتھ ہو. نمرود ہے ناکام ہے, فرعون ہے ناکام ہے, شداد ہے ناکام ہے,
سردار ہے تو ناکام ہے، فقیر ہے تو ناکام ہے، مالدار، جھونپڑے میں رہنے والا اللہ کو پہچانتا ہو وہ کامیاب ہے، اور محل میں رہنے والا اللہ سے دور ہے تو وہ ناکام ہے۔ یہ اللہ کے ہاں نہیں کہ جس کے بدن پر چیدرے ہوں گے تو وہ ناکام ہوگا، اور جس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوگا کلف لگے ہوئے کڑکڑاتا تو وہ کامیاب ہوگا۔ سائیکل پہ جانے والا ناکام ہے، تجاروں میں بیٹھنے والا کامیاب ہے نہیں۔ پیادل چلنے والا ہو جس کے پاؤں میں ڈھنگ کا جوتا بھی نہیں، وہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے تو کامیاب ہے۔ اور اگر وہ تجاروں میں بیٹھا ہے اور اس کے پاؤں میں لاکھوں کا جوتا پہنا ہوا ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ کامیابی ناکامی عہدوں اور چیزوں اور ملک اور مال اور منصب اور مقام اور کھانوں اور لباسوں میں اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ابو جہل کامیاب ہوتا، ابو لہب کامیاب ہوتا، ابی بن خلف کامیاب ہوتا، ولید کامیاب ہوتا، عتبہ کامیاب ہو جاتا۔ یہ سب سردار تھے، کھاتے پیتے تھے اور ان کی چلتی تھی۔ بلال ناکام ہو جاتا، غلام تھا، رنگ نہیں تھا، ڈنگ نہیں تھا، لیکن بلال نے محمد رسول اللہ کے قدموں میں سر رکھا، کامیاب ہو گیا۔ ابو جہل نے اڑی دکھائی، چاچا ہو کر بھی ناکام ہو گیا، رشتہ دار ہو کر بھی ناکام ہو گیا، حسین ہو کر بھی ناکام ہو گیا، مالدار ہو کر بھی ناکام ہو گیا، سردار ہو کر بھی ناکام ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور ناکامی کا مدار بتایا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے میں، اس کی اتباع میں ہے۔ اے مفروق، یہ ایسا کلمہ لے کے آیا ہوں جو اس کو تسلیم کر لے گا، عرب و عجم اللہ اس کے بنا دیں گے، لوگ اس کے باج گزار ہوں گے، وہ کسی کا باج گزار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو جب مدینہ طیبہ پہنچے، محرم الحرام کے آخر میں خیبر جانے کا حکم ہوا، آپ چلے، آپ کے ساتھ صحابہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سفر میں، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہم عمل کریں، ہم عمل کریں۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور غیر مذہبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر تحقیق کی۔ ہر حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس میں راز کو پایا، وہ اس پر چل رہے، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی حضور کی سنت میں ہے، طریقے میں ہے، انہوں نے راز پایا، اس کو اختیار کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، لیکن طریقہ نبی کا ہے تو اللہ پاک اس کے باوجود ان کو کامیاب کر رہا ہے، اور مومن ہو کر حضور کے طریقے پر نہیں چلے گا کامیاب ہوگا؟ اس کا ایمان جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اپنے کہنے میں سچا نہیں۔ کیسے وہ کلمہ پڑھے بغیر نبی کے طریقے میں کامیابی کو پالے، اور یہ کلمہ پڑھ کے بھی نبی کے طریقے میں کامیابی کو نہ پائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سفر میں ہمیشہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت سفر شروع فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آرام فرماتے، زور کے بعد جب دھوپ ٹھنڈی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر اختیار فرماتے، اور عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو موقوف فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے باہر تک پہنچے اور رات ہو گئی تو آپ داخل نہیں ہوئے، رات وہیں گزار کے صبح مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے، رات ہوئی، آپ داخل نہیں ہوئے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے رات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات باہر گزاری اور صبح کا انتظار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچے تو سبہا مقام پر، رجیل نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، رات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑاؤ ڈالنا دو وجہوں کی بنا پر تھا، ایک تو رات ہونے کی وجہ سے، دوسرا یہ خیبر اور بنو غطفان کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہ غطفان وہ شریر لوگ تھے جنہوں نے یہود کا مدینہ طیبہ میں ساتھ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ یہاں پر بھی خیبر کے یہودوں سے کہا فکر نہیں کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں،
فکر نہیں کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور بنو غطفان کے 4000 جنگجو وہ انتہائی کمال کی جنگ لڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجیع مقام پر جو خیبر اور غطفان کے بیچ کی جگہ تھی پڑاؤ ڈال کر یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاونی قائم فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے لیکن نبی کامل، نبی اکمل، نبی اکم تھے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر نہیں لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو اگر دیکھا جائے، سیادت کو دیکھا جائے، تدبیر کو دیکھا جائے، تدبر کو دیکھا جائے، حلم کو دیکھا جائے، حکمت کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو وہ راستہ سکھایا. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. آپ نے فرمایا مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جائے گا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ آزماؤ، دوبارہ نہیں آزمانا. دوبارہ آزمانا تمہاری غلطی ہے، تم بے وقوف ہو. تو بنو غطفان اور خیبر کے اس معاہدے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. آپ نے یہ بیچ میں مقام رجیع پر پڑاؤ ڈالا اور یہی مسجد قائم فرمائی اور اس پڑاؤ کا امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا کہ یہ اس پڑاؤ کے ذمہ دار ہوں گے. رات گزر گئی. صبح کے وقت بنو غطفان چلے کہ ہم اپنے خیبر والوں کا جو ساتھ دیں. جب وہ رجیع کے مقام کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے. ہوا نکل گئی. چپکے چھپا کے اپنے اپنے گھروں کو خاموشی سے واپس ہو گئے کہ لچ ہو، ورنہ خیر تمہاری بھی نہیں ہے. ان کو بعد میں نمٹیں گے، پہلے ہماری خبر لیں گے. لہذا چپ کر کے اپنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول سفر میں یہ بھی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارض نہیں کرتا تھا آپ اس سے کچھ نہیں کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اور ماں بعد میں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور حیات میں بھی جتنے اسلام کے لشکر جن جن ممالک میں گئے بنیادی طور پر ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتائے گئے اور ان فرامین میں یہ بات لازم ہوتی تھی کسی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑنا، کسی مذہبی شخص کو جو ان کا رہنما ہے اس کو نہیں چھیڑنا، کسی عورت بوڑھے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ آج جتنا کچھ شور مچا رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آگاہی نہ ہونے کی بنا پر ہے. اسلام کے اصولوں میں بالکل واضح طور پر احادیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی قوم کے ساتھ تعارض کرتے ہیں اور جنگ لڑنی پڑ جاتی ہے اور جنگ کی نوبت آ جاتی ہے، جنگ میں بھی اصولوں پر کاربند رہنا، بے اصولی نہیں کرنی ہے. بچوں کو قطعاً کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، مذہبی اعتبار سے جو ان کے بڑے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہنا، ان سے تعارض نہیں کرنا. الا یہ کہ کوئی عورت مقابلے میں آتی ہے، کوئی مذہبی رہنما مقابلے میں آتا ہے اور ان کا کوئی بوڑھا مقابلے میں آتا ہے یا وہ تدبیر کر کے جنگ لڑاتا ہے، کوئی بچہ میدان جنگ میں آتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے، بوڑھا ہے، تو اسلام نے کہا اس کو کچھ نہیں کہو گے، بچے اس کو کچھ نہیں کہو، عورت ہے اس کو کچھ نہیں کہو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کے وقت کوچ کا ارادہ فرمایا اور خیبر کے یہود اپنے قلعوں سے 10 قلعے تھے خیبر میں ترتیب وار انشاءاللہ ان کو عرض کروں گا. یہ قدم قدم پر دیکھیں ہر چیز میں تعلیم ہے، بتایا گیا ہے کہ کرنا کیا ہے. خیبر والے جب اپنے قلعوں سے باہر نکلے اور سامنے دیکھا کہ اسلامی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہیں اور جھنڈا اسلام کا لہرا رہا ہے تو کہنے لگے محمد والخمیس، محمد والخمیس. یہ کہتے کہتے واپس قلعوں میں بھاگے. محمد والخمیس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ. خمیس لشکر کو اس بنا پر کہتے تھے کہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، ایک مقدمہ، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک قلب، ایک ساقہ. 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے. اس وجہ سے عرب لشکر کو خمیس کہتے تھے. محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر واپس ہی بھاگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ خیبر کی بستی میں داخل ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں بھی داخل ہوتے تھے اس میں اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لوگوں کو مقرر فرماتے جاسوسی کے لیے کہ دیکھو اس بستی کا حال کیا تھا. اگر اذان سنتے اس بستی سے تعارض نہیں فرماتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنی بستی ہے. اذان نہیں سنتے اس کے بعد حملہ فرماتے. حملہ بھی ان کے علم میں آنے کے بعد فرماتے آپ شب خون نہیں مارتے, آپ اس طرح کا حملہ نہیں کرتے کہ جس میں پتہ نہ ہو, الا یہ کہ بعض مواقع پر حکمت کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اختیار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی کے قریب پہنچے, آپ نے یہ دعا پڑھی, اور یہ دعا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں بھی پتہ چلے اور ہمیں بھی میں نے پچھلے جمعے عرض کیا نظام اعمال کے ساتھ ہے, مال کے ساتھ نہیں ہے. نظام اعمال کے ساتھ ہے, مال کے ساتھ نہیں ہے. نظام اعمال کے ساتھ ہے, قوت کے طاقت کے ساتھ نہیں ہے. نظام حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے, اعمال کے ساتھ ہے. اعمال کرنے والا جو بھی ہوگا حتیٰ کہ کافر بھی عمل پہ چلے گا, نظام تابع ہو جائے گا, نظام تابع ہو جائے گا. یہی یہود اور نصارہ خوار تھے, یہود اور نصارہ خوار تھے. انہوں نے جب سے ان طریقوں کو اپنایا جو اسلام نے دیے, یہ عروج پہ چلتے چلے گئے. مسلمان عروج میں تھے, جب اعمال کو چھوڑا زوال میں چلتے چلے گئے. مسلمانوں کے پاس پہلے مال ملک چیزیں نہیں تھی, اللہ چلا رہے تھے اس لیے کہ ان کے پاس اعمال تھے. اعمال پہ اللہ پاک کی مدد آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں داخل ہونے کے وقت آپ نے دعا پڑھی اللہم رب السماوات اللہم رب السماوات وما اضللنا ورب الارض وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما اغرین. ایک جامع دعا ہے. اے آسمانوں کے رب اور جن چیزوں کو آسمان نے ڈھانپا ہوا ہے, اے زمینوں کے رب اور جن چیزوں کو زمینوں نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے, اور اے ہواؤں کے رب جن جن چیزوں کو ہوائیں پھیلاتی ہیں اور ہوائیں لگتی ہیں, اور شیاطین کے رب جن جن کو شیاطین نے پریشان کیا ہوا ہے. اسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها. ہم تجھ سے اللہ اس بستی والوں اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کی خیر چاہتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَهْلَهَا. اے اللہ اس بستی والوں اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور بڑھ جاؤ. صحابہ داخل ہوئے. پہلے قلعہ ان کا نائم آتا ہے, قلعہ نائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرما کر اس قلعے پر حملے کیے گئے. آپ گئے, آپ نے اس قلعے پر حملہ کیا اور مسلسل کوشش کرتے رہے. چاروں طرف سے قلعہ مضبوط تھا, کوئی رخ نہیں بنا. آپ دوپہر ڈھلے ایک جگہ پر سایہ دیکھ کر ستانے کے لیے آپ بیٹھے تو کنانہ بن ربی جو حی ابن اخطب کا داماد حضرت صفیہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی ان کا خاوند تھا, اس کنانہ نے اوپر سے پتھر مارا جو آپ کے سر پہ لگا اور آپ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد انہی کے بھائی محمد بن مسلم کو امیر مقرر فرمایا, اور اللہ پاک نے قلعہ انعام کو محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فتح کیا. یہ قلعہ فتح ہوا. اس کے بعد دوسرا قلعہ قاموس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے. ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو قیادت دی. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ کام جس طرح نبی کا ہے, نبی کے بعد نبی کی امت کا بھی ہے. یہ نہیں کہ نبی ہے تو جیسے پہلی امتوں میں جب تک نبی رہا دین رہا, نبی گیا دین ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود, آپ دوسروں کو قیادت دے رہے, دوسروں کو امیر بنا رہے اور آگے بھیج رہے.
قلعہ قموس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ بھی تھا. یہ بھی سن لو, اچھا یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. پیغمبر علیہ السلام کو سر درد بھی رہا ہے, بخار بھی آیا ہے, بھوک بھی لگی ہے, اور جو امراض ہمیں اور آپ کو لاحق ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوئے. اب یہ کہ حضور نے کیا کیا یہ تو ہم پوچھتے نہیں ہیں, اور نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا سارا مدار اور سارا زور اس وقت کے مادی ترقی یافتہ دور کی طرف ہے. واللہ العظیم آج کی پوری سائنسی ترقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تدبیر کے سامنے فیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ قموس کی طرف سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا دے کر بھیجا. آپ پورا دن تدبیر کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, لیکن کوئی راستہ نہیں بن پایا. آپ واپس آئے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا دیا اور روانہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پورا دن انہوں نے صرف فرمایا اور رات کو ایسے ہی واپس آ گئے, کوئی راستہ نہیں بنا. ایک یہودی آپ کے پاس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میرے بچوں کو اور مجھے اور میرے مال کو اگر امان ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تدبیریں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں امان ہے. اس پر انہوں نے کچھ تدبیریں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے اعتبار سے کیا تدبیر اختیار کی جائے. رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. رات کو پورے لشکر کا امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا. رات گزری. احادیث کی کتابوں میں ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر شخص پوری رات مصلے پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتا رہا کہ کل یہ سعادت میرے حصے میں آئے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. اس کا معنی یہ نہیں کہ ابو بکر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے, عمر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے, اور اللہ ان سے محبت نہیں کرتے, یا دوسرے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. یہ معنی نہیں. یہ کل کے دن قلعہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح کرنا رکھا تھا اس کی عظمت, اس کے مقام کو بیان کرنا ہے. اس سے نعوذ باللہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اگر قلعہ فتح نہیں ہوا تو وہ ناکام ہو گئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قلعہ فتح نہیں ہوا تو ناکام ہو گئے. نہیں, وہ بھی کامیاب ہے. اللہ کی مشیت, اللہ کا ارادہ جب کسی چیز کا جس طور پر کرنا ہوتا ہے اس طور پر کیے جانا اس وقت کی بات ہوتی ہے, اس وقت کی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران میں اپنے مسلح پر مدینہ طیبہ کے اندر اپنے قائم مقام اگر عبداللہ بن ام مکتوم جو آنکھوں سے معذور تھے, نابینا نہیں کہوں گا کہ اللہ نے منع کیا, حضور نے فرمایا اللہ نے کہا اس کو نابینا نہیں کہو, آنکھوں سے معذور تھے, دکھتا نہیں تھا, لیکن ان کو ابھی مقرر فرمایا. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوسرے مفضول ہو گئے. حضور کے سارے صحابہ کلہم موجود, سب کے سب عادل ہیں, سب کے سب اللہ کو چاہنے والے ہیں, سب کے سب اللہ کو پسند ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن کسی موقع پر اگر کسی کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا تو اس کا مقصود نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے وہ فضیلت نہیں. یہ خیبر کے اعتبار سے اللہ کی مشیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اس قلعہ قموس کی فتح تھی, ورنہ اس کے بعد کا قلعہ ہے حصن ہے, اس کو خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کے اوپر فتح کیا. اسی طرح دوسرا محمد بن مسلمہ نے فتح کیا. اس کے بعد اور قلعے تدبیر سے ترتیب سے ان کا انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے. تو سارے صحابہ میں سے ہر آدمی کی چاہت رات بھر میں یہ رہی کہ صبح یہ سعادت مجھ کو حاصل ہو, یہ نام میرا ہے. کل پہلے نمبر پر کون ہوگا؟ ہاں
کل یہ سعادت کس کو ملے گی, یہ جھنڈا کس کو نصیب ہوا. سب رو رہے اور سب مانگ رہے, نصیب میں ایک کیا ہوگا. تو صبح ہوئی اور جس وقت ترتیب بن گئی اور لشکر تیار ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. صحابہ نے کہا کہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, وہ خیمے میں آرام کر رہے. فرمایا علی کو بلاؤ. علی آئے رضی اللہ عنہ, میرے ماں باپ کا قربان ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پلے بڑے. حضرت ابو طالب کے 11 صاحبزادے تھے اور کنبہ زیادہ تھا اور غربت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچوں کو تیار کیا اور فرمایا کہ یہ چاچا ہم سب میں غریب ہے, تو اس کے یہ اولاد زیادہ ہے, ایسا کرو کہ ایک دو بچے اپنے ہاں لے لو تاکہ ان کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے. تو سب کی تقسیم ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے ساتھ ہوگا. تو شروع میں چھوٹے سے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب نبوت ملی آپ کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگل میں تھے, مکہ معظمہ کے جنگلوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے پھرتے تھے, کسی چرواہے کو پکڑ لیا, کسی قافلے کو پکڑ لیا, کسی آنے جانے والے سے مل لیے, اس کو دعوت دے دی. تو ہم جنگل میں تھے, نماز کا وقت آیا, ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو طالب آ گئے. ابو طالب والد وہ آئے, دیکھا تو خاموش ہوئے. جب انہوں نے سلام وغیرہ پھیرا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو عبادت ہے, اللہ جل شانہ نے ہم پہ فرض کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو یہ پہلے تو ڈر رہے تھے کہ والدین ڈانٹ دیں گے. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں, جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے رہو. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پلے پڑے تھے, تو حضور کا پر تو تھا, حضور کا اثر تو تھا. فرمایا کہ جھنڈا ان کو دیا, آنکھیں دکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا لعاب مبارک آنکھوں میں لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. غار ثور میں سانپ نے ابو بکر کے پاؤں میں ڈنگ مارا, زہر پھیلا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی کا سر ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ضبط کیا اس تکلیف کو برداشت کر کے نہلانے کی نبی کی آنکھ نہ کھل جائے, لیکن شدت درد کی اور تکلیف کی وجہ سے جو ضبط میں نے کیا تھا بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے, نبی کے چہرے پہ پڑے. نبی کا لعاب حسن کے منہ میں, نبی کا لعاب حسین کے منہ میں, نبی کا لعاب فاطمہ کے منہ میں, نبی کا لعاب عائشہ کے منہ میں, اور قربان ابو بکر کی فضیلت کے کہ ابو بکر کے آنسو نبی کے چہرے پر. یہ سعادت کیا سعادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لعاب ابو بکر کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ہے, کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھے, جھنڈا لے کے تیزی سے دوڑے اور لشکر کو کہا میرے ساتھ چلو, اور جا کر قلعے کے بالکل قریب میں پتھروں میں جھنڈے کو گاڑ دیا. اوپر ایک یہودی دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میرا نام علی ہے اور میری ماں نے مجھ کو حیدر کہا ہے. میری ماں نے مجھ کو کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوگا, یہ قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوگا. اس کے بعد مرحب باہر نکلا جو اس قلعے کا سرکردہ تھا, پہلوان تھا, دلیر تھا, نرر تھا. تو کہا باہر نکل کر قد علمت خیبر انی مرحب, خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے. بطن الصلاح وانا مجرب, میں تجربہ کار اسلحے کا چلانے والا جاننے والا ہوں. تو ان کے مقابلے میں حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکلے, کہا قد علمت خیبر انی عامر بطن الصلاح وانا غامر. خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں, تجربہ کار اسلحے کا چلانے والا اور غرق کرنے والا. مرحب نے وار کیا,
انہوں نے ڈھال پہ روکا. اس کے بعد ان کی باری تھی. حضرت عامر رضی اللہ عامر بن اقوا نے جب تلوار کا وار کیا, تلوار چھوٹی تھی, وہ گھومی اور گھوم کے ان کے ہی ٹکنے پہ اس پہ لگی, گھٹنے پہ لگی, گھٹنا کٹ گیا اور اسی سے ہی شہید ہو گئے. آگے پھر بعد میں جاتے ہیں, پہلے اس کو سمجھتے ہیں. شہید ہو گئے. سلمہ بن اقوا جو ان کے بھائی تھے, بڑے غمزدہ. اب صحابہ میں بھی چیز میں گوئے ہوئی کہ بھائی یہ تو اپنے وار سے مرے, تو یہ شہید نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے سلمہ بن اقوا کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے. فرمایا کہ سب کہتے ہیں کہ عامر جو ہے وہ شہید نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد گواہ ہوں, عامر سب سے بڑا شہید ہے. عامر کو 2 اجر ملیں گے, عامر کو 2 اجر ملیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے. آپ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں, علی بن ابی طالب ہوں. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور آج پتہ چلے گا کہ میں غضبناک شیر کی طرح کیسے تمہاری کھوپڑی کو اڑاتا ہوں. حیدر اصل میں اس شیر کو کہتے ہیں جو چھا جاتا ہے. یہ جب پیدا ہوئے تو ماں باپ نے ان کا نام حرب رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی, تو ماں نے کہا کہ پھر علی کے ساتھ حیدر لگاؤ. حیدر جنگل کا وہ شیر جو سب پہ چھا جائے, یعنی شیروں کا بادشاہ. تو مرحب نے یہ سنا. اچھا, پچھلی دفعہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے بطور کشف کے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ فإنه ينظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ اس کو دکھاتے ہیں. چونکہ یہ دل مجاہدے اور مشقتوں کے اعتبار سے سیکل ہو جاتا ہے, آئینہ بن جاتا ہے. جب یہ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہر چیز آگے سے آتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ خدا بن جائے. ہاں, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ خدا بن جائے. اگر خدا ہونے کے کوئی قابل ہوتا محمد رسول اللہ ہوتے. لا تتخذوا قبری مسجدہ, میری قبر کو سجدگاہ نہیں بنانا. آپ نے فرمایا پہلی امت اسی وجہ سے ہلاک ہوئی, انہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی, نبیوں کو سجدے شروع کر دیے. اس لیے میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا. اس بات سے ڈرایا, تعظیم سے منع فرمایا, انبیاء پر فضیلت دینے سے منع فرمایا, آپ کے آنے پر مجلس سے اٹھنے سے منع فرمایا, گدھے پر سواری فرمائی. آپ عام طور فقراء اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. یہ سب تعلیم تھی اس بات کی کہ محمد رسول اللہ ہے, محمد خدا نہیں ہے. جب محمد خدا نہیں تو محمد کے بعد بھی کوئی خدا نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. پوجنے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے, عبادت کے قابل ایک اللہ کی ذات ہے. ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کے اعتبار سے ایک اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پیغمبر کی تعلیم ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا مرحب, میں وہ ہوں جس کو رات تو نے خواب میں دیکھا تھا, جس نے تجھ کو 2 ٹکڑے کیے, میں وہ شیر ہوں. تو مرحب کی ٹانگیں کانپنے لگی. اس نے وار کیا تو کانپتی ٹانگوں سے وار کیا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہہ کر جو تلوار چلائی. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی میں نے پہلے بھی عرض کیا, جسامت کے اعتبار سے قد میں چھوٹے تھے. عربی میں مشہور مقولہ ہے, کل طویل احمق الا عمر, ہر لمبا بیوقوف ہوتا ہے سوائے عمر کے. عمر لمبے تھے, ہر لمبا بیوقوف ہوتا ہے, اس کی عقل ٹخنے میں ہوتی ہے, سوائے عمر کے. عمر بیوقوف نہیں, عمر جیسا ذکی عقل مند دنیا نے دیکھا نہیں, مانے جانا نہیں. اور کل قصیر شریر الا علی, ہر ٹگنا شیطان ہوتا ہے سوائے علی کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک ٹگنا شخص آیا اور اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی
اور وہ آ کر رونے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کوڑا مارا کہ جا تیری بات نہیں سنتا. انہوں نے کہا امیر المومنین میری بات تو سن لیں. انہوں نے کہا نہیں سنتا, میں نے حضور سے سنا ہے کہ ٹیکنا آدمی جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا اور وہ کسی سے پٹ نہیں سکتا, وہ پیٹے گا پٹے گا نہیں. اس نے کہا امیر المومنین میری بات تو سن لیں. انہوں نے کہا سنو. کہا جس نے مجھے مارا اور مجھے پیٹا ہے اور مجھے دھوکہ دیا وہ مجھ سے بھی ٹیکنا ہے, وہ مجھ سے بھی. تو کلو کثیر شریر الا علی, قدم چھوٹے تھے لیکن اللہ نے قوت دی تھی, مرحب طویل تھا, قداور تھا اور اسلحے میں گرا ہوا تھا, لیکن وہ ضرب علی ضرب حیدر کا مقابلہ نہیں کر پایا. ایک ہی تلوار کے وار سے اس کی خود بھی کٹی, اس کا امامہ بھی کٹا اور امامے سے تلوار اندر اس کو دو ٹکڑے کٹی چلی گئی. اللہ ہم سب کو ضرب حیدری نصیب فرما دے, ضرب حیدری عطا فرما دے, ہمیں حیدر کا جی عطا فرما دے, حیدر کی نیت عطا فرما دے, حیدر کا عمل عطا فرما دے. حیدر کا عمل کیا تھا؟ دین پہ اتنے میٹے تھے, 3 دن کا فاقہ تھا. فاطمہ الزہرا نے کہا کچھ بھی نہیں کیا, بچے بھوکے ہم بھوکے. گئے مدینہ طیبہ میں ایک کنویں, یہودی کا کنواں تھا, اس کے باغ کو پانی لینا تھا. کہا کہ فی ڈول کتنا دو گے؟ کہا 1 کھجور. 20 ڈول کھینچے, پانی دیا, 20 کھجوریں لی. یہودی حیران ہو گیا کہ ابھی دن بھی بہت ہے, وقت بھی بہت ہے, کھجوریں اور بھی ہیں. اس نے کہا بس اب نہیں کرنا ہے, ضرورت پوری ہوگی. انہوں نے کہا فی ڈول 2 کھجوریں. اس نے کہا 100 کھجوریں بھی دو تب بھی میں اب کام بس ہماری دن کی ضرورت پوری ہوگی. وہ کھجوریں لا کے گھر میں دی, آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. ہم میں کوئی ایسا ہے دین کے لیے؟ کوئی ایسا ہے؟ ہاں, دین کا کیا, نماز چلی جاتی ہے, دکان ہم سے چھوڑی نہیں جاتی, گھر چھوڑا نہیں جاتا, دوسرے کام نہیں چھوڑے جاتے. نام ہم ان کا لیتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لگایا, اور کام ہم ان کا کرتے ہیں نعوذ باللہ جو ہائے وہ لوگ تھے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں پوری طرح الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال اور اولاد کی کثرتوں اور ان کی چیزوں کی بڑھوتری نے اتنا غافل کیا ہوا ہے کہ حتی زرتم المقابر, آواز لگ جاتی ہے فلاں مر گیا, خبر پہنچ جاتے ہیں, ہمیں ہوش نہیں آتا. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اس سلسلے میں میرے محترم دوستو وقتاً فوقتاً یہاں پر ترتیب ہوتی ہے. اس اتوار کو بھی انشاءاللہ ظہر کے بعد سے جو ہے وہ جوڑ کی ترتیب ہے. عبداللہ گوٹ سے گگر پاٹک تک تمام حضرات کو اور تمام بھائیوں کو جمع کیے گئے. کراچی اجتماع بھی آ رہا ہے, حضرات بھی تشریف لائیں گے. آپ حضرات سے عرض ہے کہ اپنے اوقات کو فارغ کریں. کم از کم ہم اتنا ہو کہ ہمارے اندر دین کی طلب پیدا ہو جائے, دین پر چلنے کا ذوق شوق سلیقہ پیدا ہو جائے. اللہ کرے ہمارے مزاجوں میں دین آ جائے, دین ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے. دین کو طبیعت بناؤ. جیسے کھانے کے بغیر رہا نہیں جاتا, پانی کے بغیر رہا نہیں جاتا, سونے کے بغیر رہا نہیں جاتا, ایسے دین کے بغیر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے.